السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں یہ جو مناظرہ شیئر کر رہا ہوں یہ صرف افہام و تفہیم کی غرض سے ہے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی کا مذاق اڑانے کے لیے ہرگز نہیں ہے، کیونکہ میرے خود کئی غیر مقلدین اہل حدیث دوست ہیں، اور تجارتی معاملات میں اکثر دیکھا ہوں غیر مقلدین حضرات بہت ہی کھرے واقع ہوتے ہیں، یعنی معاملہ بہت ہی سیدھا سیدھا ہوتا ہے۔ غیر مقلدین ہوتے ہیں اپنی جگہ، مسلک ان کا اپنی جگہ، لیکن معاملہ بہت درست کرتے ہیں۔ یہ میرا بہت یعنی طویل عرصے کا تجربہ میں بتا رہا ہوں۔ کہنے کا مقصد بس یہ ہے کہ جو بات حق ہے وہ واضح ہو، باقی اپنی اپنی مرضی، ہر کسی کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو میرا کام صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو وہ بات پہنچائی جائے جو فہم سلف سے ثابت ہے۔ اور غیر مقلدین حضرات بھی بہت سارے مسائل میں ماشاءاللہ احادیث پر عمل کرتے ہیں، لیکن ان میں کچھ تھوڑے سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مسلک کو صحیح اور باقی تمام مسلکوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت غلط روش ہے۔ اہل حدیث مسلک میں ایسے بہت سارے سلجھے ہوئے سنجیدہ سمجھدار افراد موجود ہیں جو ائمہ مجتہدین کی تحقیقات کو مانتے ہیں اور ان کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہاں پر اس مناظرے کو شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کو یہ بات معلوم ہو کہ 20 رکعت تراویح فہم سلف سے ثابت ہے۔ اور یہ مناظرہ ہمارے ہر دل عزیز مولانا عبداللہ خان سلفی حفظہ اللہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ میں انہیں بلا مبالغہ مولانا امین صفدر ثانی کہا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور بہت سارے مناظروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی ہے۔ بہرحال دوستو، مسلکی اختلاف اپنی جگہ، ایک دوسرے کا احترام بہت ضروری ہے۔ چلیے مناظرہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی عرفان بھائی، خیریت سے ہو بھائی؟ جی عبداللہ سلفی بات کر رہا ہوں۔ فارغ ہو پیارے؟ جی جی بآواز بلند بگو، زور سے بولیے محترم جناب۔ اچھا، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں، اب آئی آواز، فرمائیے قبلہ۔ جی جی جی، حکم کریے۔ ہاں فرمائیے، فارغ ہیں قبلہ؟ ہاں میں تو فارغ ہوں۔ اچھا، اصل میں تراویح کے تعلق سے کچھ جاننا چاہ رہا تھا کہ تراویح کی رکعات کیا ہیں؟ تراویح کی رکعات، آپ ابھی ہیں کہاں پہ؟ میں ابھی تو فی الحال میں ناگپور میں ہوں، آپ کہاں ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ جی میں عبداللہ خان سلفی بات کر رہا ہوں پیارے۔ عبداللہ خان سلفی، آپ کوئی مطلب ٹی وی وغیرہ پہ آتے ہیں کیا؟ نہیں پیارے، میں ٹی وی پر نہیں آتا ہوں، میں اتنا کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، میں چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں پیارے بھائی۔ اچھا، ہاں۔ تراویح کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ کہ تراویح کتنی رکعت ہے، فہم سلف پر ہمیں سمجھائیے گا۔ قرآن و حدیث ہو اور فہم سلف ہو، یعنی سلف نے کیا معنی لیا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں حدیث کو سامنے رکھ کر کے۔ ایز پر مائی نالج، میں کوئی بہت بڑا اسلامک اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن ایز پر مائی نالج تراویح جو ہے وہ ذکر کی نماز کو بھی تراویح کہا گیا ہے۔ اچھا، وطر کی نماز کو ہی تراویح کی نماز کہا گیا ہے۔ جی، کیونکہ جب ہمیں تراویح پڑھتے ہیں تو ہم وطر نہیں پڑھتے، ذکر تراویح کے بعد پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس کی ذکر کی نماز کی جو تعداد ہے وہ 1 سے لے کر کے 11 تک ہے، مطلب آڈ نمبر 1 3 5 7 9، تو اسی لیے 8 تراویح پڑھی جاتی ہے کہ سعودی عرب میں جو سلفی اگر آتے ہیں 8 تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں وہ 1 رکعت کی 2 رکعت 3 رکعت کر کے پوری 11 رکعت تراویح کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو کنڈیشن 8 رکعت تراویح کی ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ اب جہاں مسئلہ 20 کا آ جاتا ہے تو وہ 1 سے لے کے 11 تک جو ثابت ہے تراویح ذکر کی نماز، وہ 21 یا 20 رکعت ثابت نہیں ہے۔ اس کنڈیشن کے اوپر وہ جو ہے 9 رکعت کا 8 رکعت تراویح جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، پوری بات کھچڑا اور ملیدہ کی طرح ہو گئی مکس۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تراویح کی رکعات کتنی ہیں؟ تراویح کی رکعات 8 رکعت ہے۔
یا اور کچھ زیادہ اور کم بھی ہیں؟ نہیں، آپ 8 رکعت تراویح پڑھیں اور پھر وہی 3 بھی کریں تو پوری 11 رکعت۔ وطر اور تراویح الگ ہے کیا؟ نہیں، وطر اور تراویح ایک ہی چیز ہے، تو مطلب ٹوٹلی پھر کتنی رکعت ہے اس کی؟ ٹوٹل 11 رکعت۔ ابھی تو 8 بول رہے تھے حضرت۔ 8 جماعت کے ساتھ پڑھی پھر 3 رکعت، مطلب 11 رکعت مان کے چلے کہ 11 رکعت ہیں۔ 11۔ اچھا، اس کا حکم کیا ہے حضرت؟ اب دیکھیے، میں نے آپ کو کہا کہ میں بول رہا ہوں جیسے کہ نہیں حضرت، میں تو آپ کی بات سن رہا ہوں اور بس میں آپ سے پوچھتا چلا جا رہا ہوں معلومات کے لیے بخدا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا حکم کیا، جیسے میں تراویح پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بات چیز سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ، کیا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اگر آپ پھر سے ذرا زور سے بولے حضرت، آواز آپ کی بہت سلو آ رہی ہے۔ یہ تراویح جو ہے یہ ایک سنت عمل ہے، سنتی نماز ہے، کوئی فرض نماز نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ فقہائی کرام نے فرق کیا ہے، سنت میں سنت مؤکدہ بھی ہے، غیر مؤکدہ بھی ہے۔ جیسے کہ آپ مان کے چلے عصر سے پہلے 4 رکعت، ٹھیک ہے، تو یہ اور فجر سے پہلے 2 رکعت، تو فجر سے پہلے کی 4 رکعت کا مطلب یہ مؤکدہ نہیں ہے، لیکن فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت کے بارے میں آتا کہ حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اگر تم کو گھوڑے رون ڈالے تو بھی تم اس کو کیا کرو، چھوڑو مت۔ اور رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، تو فجر کی 2 رکعت کی سنت یہ مؤکدہ ہے۔ تو اسی طریقے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ تراویح کی جو رکعتیں جو آپ نے چاہیے وہ کیا ہیں، مؤکدہ یا غیر مؤکدہ ہیں؟ نہیں، مؤکدہ ہے، بالکل مؤکدہ ہے۔ اچھا، تو اس کے اوپر مجھے سلف سے حوالہ دیں، مطلب مجھے جو اہل سنہ والجماعت کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا کیا کہنا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ تراویح اور رکعت اور سنت مؤکدہ، یہ مجھے آپ دکھا دیتے بڑی محنت فہم سلف پر، اگر کیونکہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھتے ہی فہم سلف پر ہیں۔ جی، تھوڑا آواز بلند کریں شیخ، تھوڑا آواز بلند کریں۔ آپ مجھ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں پہلے صنف سے آپ کو یہ ثابت کر کے دکھا دوں کہ یہ تراویح کی رکعت کے بارے میں حکم کیا دیا گیا ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی، اور رکعت کیا ہیں؟ اور رکعت کا دیکھیے، رکعت کا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ جی، تراویح کی رکعت 11 رکعت ہیں، ہاں، مؤکدہ ہیں، ہاں، اور کیا جاننا چاہتے ہیں؟ بس یہی مجھے سلف سے دکھا دیں، طرف سے دیا، تو اس کے لیے تو مجھے تھوڑا سا آپ کو چلے ایک حوالہ میرے پاس ہے، میں آپ کو پیش کروں۔ علامہ نووی شافعی رحمہ اللہ کتاب الاذکار للنووی، وہ کہتے ہیں علم ان صلاۃ التراویح یہ سنت کیا کہتے ہیں مؤکدۃ باتفاق العلماء وہی 20 رکعہ، کہتے ہیں کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور یہ 20 رکعت ہے۔ یہ ایک حوالہ میں نے علامہ نووی شافعی جو شارح مسلم ہے، جو مسلم کی سب سے معتبر شرح ہے، اور اسی طریقے سے علامہ غزالی رحمہ اللہ انہوں نے بھی وکیفیتھا مشہورہ سنت مؤکدۃ وہی 20 رکعہ، وہ بھی کہتے ہیں 20 رکعت تھا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ 20 رکعت، تو دونوں کہتے ہیں، اور دونوں کہتے ہیں سنت مؤکدہ اور 20 رکعت، تو سلف تو بول رہے کہ 20 رکعت ہے۔ جی نہیں، تو اس میں ایسا ہے جیسے میں جو ہے میں کوئی جیسے آپ کو پہلے جو میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں کوئی ایسا نہیں، میں نے بہت زیادہ حدیثیں پڑھی ہیں، یہ کتاب کیا ہے، مجھے جو بھی مجھے ضروری مجھے لگا جو حوالہ میں نے دیا تھا نا، یہ حوالہ بھی لے لیں، یہ جو علم ان صلاۃ التراویح سنت باتفاق العلماء یہ 20 رکعہ، یہ کتاب الاذکار کا صفحہ نمبر 226 ہے۔ اچھا، ایک بات اور کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَعِشْرُونَ رَكَعَةً وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَعَلَيْهِ عَمِلَ النَّاسُ شَرْقًا وَغَرْبًا، رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 599۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے احب الیہ 20،
وَكَذَلِكَ يَقُومُونَ بِمَكَّةَ قِيَامُ اللَّيْلِ، اور آگے فرماتے وقال ایضا وهكذا ادركت بلدنا مکہ يصلون 20 رکعہ، ترمذی شریف میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 میں، باب ما جاء فی قیام شہر رمضان، باب ما جاء فی قیام شہر رمضان۔ اور یہ کیا کہتے ہیں علامہ ابن قدامہ حنبلی مسلک کے عالم ہیں حضرت، یہ لکھتے ہیں والمختار عند ابی عبداللہ، یعنی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس یہ 20 رکعہ، وبہذا قال الثوری وابو حنیفہ والشافعی، اور اسی کے قائل ہیں امام سفیان بن سعید مسروق ثوری رحمہ اللہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ۔ المغنی یہ علامہ ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 366 جی۔ اور احیاء العلوم کا جو میں نے حوالہ دیا تھا، التراویح وہی 20 رکعۃ وکیفیتها مشہورہ وہی سنت مؤکدۃ، احیاء العلوم یہ علامہ غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242-243۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرض التراویح سنت النبی وہی 20 رکعہ، غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 268-267۔ اور اسی طریقے سے امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں التراویح فی شہر رمضان 20 رکعہ، المیزان الکبریٰ صفحہ نمبر 217۔ تو بتا رہے ہیں کہ شیخ 20 رکعت ہیں۔ ہیلو، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، بہت امپورٹنٹ کال میرے پاس 5 بار آ گئی ہے، میں آپ کی بات سے اٹھایا نہیں، اور کافی انہوں نے ارجنٹ لکھا ہے، ذرا میں ان سے بات کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ہاں آپ ان سے بات کر کے پھر مجھے کال کریں، ٹھیک ہے؟